Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है जी इसका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करने का तरीका आज देखते हैं हम सवाल नंबर 11 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए एक सबसे अहम जो शर्त है वो ये है कि अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक ऐसी परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे जो पहले से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के करीब हो, और ऐसी हम 2% निकालेंगे और आपस में कंपैरिजन करके इनका आंसर निकालेंगे करेक्ट। यूं समझें कि हमने इसका जो परसेंटेज है वो निकालनी है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की शक्ल में। तो सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्ट ए देख लेते हैं। तो हम प्रोजेक्ट ए है हमारे पास, इसके लिए जो एवरेज इन्यूटी हम तलाश करते हैं कि जी एवरेज इन्यूटी, वो एवरेज इन्यूटी इस तरह से मालूम की जाती है कि जितनी भी हमारे पास रकमें मौजूद हैं उन तमाम को जमा कर दिया जाता है, फिर जमा करने के बाद उसकी तादाद पे तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो रकमें हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, इन तमाम रकमों को हम जमा कर देते हैं। तो हम इधर लिख देते हैं जी 20,000 हमारे पास है रकम, ये 20,000, फिर 25, फिर 30, फिर उसके बाद हमारे पास 35, उसके बाद है हमारे पास 40,000, और फिर इन तमाम को टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 1,50,000। और 1,50,000 को जब हम 5 पे, क्योंकि हमारे पास रकमें 5 है, 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 30,000। तो यूँ समझें कि हमारे पास जो कैश फ्लो इन्यूटी है वो कम से कम 30,000 रुपये है। तो जब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी मालूम करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी मालूम करते हैं, और वो हम मालूम करते हैं 5 सालों की। अब हमारे पास परसेंटेज मालूम नहीं है, 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी मालूम करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो है 90,000, जबकि जो हमारा कैश फ्लो है, वो जो एवरेज कैश फ्लो है वो है हमारे पास 30,000। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.00। इस 3.00 को हम फिर देखेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी के टेबल में। तो हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी देखते हैं जी, ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। इसमें जो हम मालूम करेंगे वो ये होगा कि ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी का टेबल है। इसमें हमारे पास 5 साल थे, तो 5 साल में मैं 3 की रकम देखूंगा। तो ये मेरे पास 3 है 2.991, यानी कि 0.1 जो है ना वो कम है, तो ये 20 की लाइन में आता है। तो इस तरह मेरा जो परसेंटेज निकलेगा वो 20 होगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका देखने का ये तरीका है जी। 5 साल क्योंकि हमने निकाला था और 5 साल के लिए हम 3 को देखेंगे कहाँ पे है। तो ये हमारे पास ये 3.058 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 3 से कुछ ज़्यादा है। ये 3.991
कम है, इससे रिलेट करता है, यानी कि 0.1 ही इसमें कमी है, 0.01, तो ये करीब करीब बनता है इसका। तो इससे ऊपर वाली देखें तो ये तकरीबन 20% बनता है जी। उसके बाद हम मालूम हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 5 साल के लिए 20% पर बनती है। ठीक है जी, तो हमने इसकी परसेंटेज अलग कर ली। अब हम इनका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मालूम करेंगे। जैसे हमारे पास 5 साल है, 1 2 3 4 5 साल है। मेरे पास इनकी रकमें जो हैं वो है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 और 40,000। उसके बाद इनिशियल रकम के बाद मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, लेकिन ये 17% के हिसाब से देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो 20% के हिसाब से है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो 17% के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि दो मैंने परसेंटेज के हिसाब से देखना है कि मेरा असल में इंटरेस्ट फैक्टर जो है ना वो कहाँ पे आता है। तो IRR जो है ना वो कहाँ पे आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले 17% पे करूंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब अन्यूटी नहीं लिखूंगा क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, ये तब्दील है। ठीक है, तो आपको इसका मालूम करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 17 के हिसाब से अगर देखें तो हम 1 डिवाइड बाय 1.17 की पावर 1 कर देते हैं पहले साल का। तो पहले साल का हमारे पास जो फैक्टर है वो है 0.854, 0.854, और इसी तरह हम बाकी भी फैक्टर जो है ना वो मालूम करते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर बनता है इसी का हम इस पे 2 लिख देते हैं इसके ऊपर ये। तो हम दूसरे साल का फैक्टर मालूम कर लेंगे 0.305, 0.7305। इसी तरह बाकी भी मालूम करते जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया, तो अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने इसे 20,000 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 17,100 आ गया। इसी तरह दूसरे नंबर पे 25,000 का 0.7305 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,275 इसका जवाब आएगा। इसी तरह बाकी भी कंटिन्यू हम मालूम करेंगे। ये मालूम करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के बाद क्योंकि इंटरेस्ट फैक्टर तो हमने मालूम कर लिया, तो इसका टोटल करेंगे। टोटल करने पर हमें पता चला कि हमारे पास आंसर है 91,025। ठीक है, अब ये 17% के हिसाब से है। एक हम जितना परसेंटेज आगे करते चले जाएंगे ना उतना ये वाली रकम कम होती चली जाएगी और हमें करीब करीब रकम चाहिए 90,000 के। तो दूसरा जो फैक्टर है वो मैं 18 के हिसाब से निकाल देता हूँ। 18% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो इसका मालूम करते हैं क्योंकि इसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू किसकी, इस रकम की निकालेंगे इसके साथ। ये हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और मालूम करने का भी मैंने आप लोगों को पहले भी तरीका बताया हुआ है 1 डिवाइड बाय 1.18, क्योंकि आप 18% के हिसाब से मालूम कर रहे हैं। और इसका जो हम परसेंटेज भी निकाल दें कि अगर इसके ऊपर 1 ईयर का बनाएं तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास बन गया 0.47847। तो ये सॉरी मैंने इधर 0.847 के हिसाब से हमारे पास बन गया। इसी तरह अगर हम दूसरा भी बनाएं तो हमारे पास दूसरा बन जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाय 1.18 पावर 2। तो ये मेरे पास दूसरा ठीक है 0.7181। ठीक है, अब इसी को हम इसी पर जो है ना वो इंटरेस्ट फैक्टर के साथ फिर वही रकम जो दोबारा पहले से हमारे पास थी कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जब हम ये मालूम कर लेंगे तो हम इसका टोटल करेंगे तो 88,700 ये बनता है। और अगर इसमें से 90,000 हम माइनस करें ना
تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 1025، جبکہ اگر اس کا ہم 90,000 مائنس کریں تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 1300۔ تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کلوزر ہے 17%، تو ہمارا جو آئی آر ہے وہ 17% ہی ہوگا۔ یہ 1300 ہے، جبکہ یہ ہمارے پاس ہے 1025، تو سب سے زیادہ یہ قریب ہے، یہ 1300 زیادہ دور ہے، تو اس لیے یہ اس کا آئی آر جو ہے وہ 17% ہوگا۔ اس کا بی پروجیکٹ معلوم کرتے ہیں۔ بی پروجیکٹ اگر معلوم کریں تو اس میں بھی ہم وہی جو ہمارے پاس ہے، لیکن یہ انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی ہے، تو اگر اس کا ہم معلوم کریں پی ایم ٹی، یہ بی پارٹ ہے جی، بی پروجیکٹ ہے ہمارا، یوں سمجھ لیں پی ایم ٹی ملٹی پلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، اور وہ ہے جی ہمارے پاس پھر وہی 4 سال کا، اور جبکہ پرسنٹیج ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے، تو اسے بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ آسان سا طریقہ ہے، جو ہمارے پاس پی ایم ٹی ہے 1.5 لاکھ کی، وہ 1.5 لاکھ کی ہم جو پریزنٹ ویلیو ہے اس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 4,90,000۔ تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 4,90,000 ڈیوائڈ بائی 1,50,000، اور یہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 4% کے حساب سے، جبکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسے ٹیبل میں دیکھیں گے، ہمارا ایئر کے حساب سے تو 4 سال ہے، پرسنٹیج کے حساب سے ہمیں نہیں پتا کہ کیا آنا ہے، تو اب ہم اس کا جب ڈیوائڈ کر کے آنسر نکالیں گے تو وہ آنسر جب ہمارے پاس آئے گا 3.27، تو اس سے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی کے ٹیبل میں دیکھیں گے کہ یہ رقم کہاں پہ بن رہی ہے اگلے 4 سال کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پرسنٹیج ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے پاس ہوگا جی اس کا اوریجنل پرسنٹیج، تو اس ٹیبل کے مطابق ہمارے پاس اس کی رقم جو بڑھ رہی ہے وہ 9% اور 8% کے درمیان بڑھ رہی ہے، تو میں اسے کم و بیش 9% بھی لکھ سکتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ 8.60% بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ 9% سے بھی تھوڑا کم کے حساب سے بتا رہا ہے۔ اب ہم اس کا سی پروجیکٹ دیکھیں گے، تو سی پروجیکٹ میں بھی ہمیں معلوم کرنے کے لیے وہی جو فیکٹر ہے وہ معلوم نہیں ہے، جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ آئی آر وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اسے معلوم کریں گے۔ معلوم کرنے کے لیے پی ایم ٹی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی کتنے سال ہے جی؟ یہ 5 سال کے لیے ہے، تو 5 سال کے لیے ہم نے اسے لکھ دیا، اور پرسنٹیج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پی ایم ڈی جو ہے وہ ہے 7,500، جبکہ ہماری جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ ہے جی 20,000۔ تو ہم اس کا پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر معلوم کریں گے انیوٹی کا، تو ہم لکھیں گے 20,000 ڈیوائڈ 7,500 از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 5 ایئر، اور پرسنٹیج ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس کا ڈیوائڈ آ جائے گا کتنا جی؟ اس کا ڈیوائڈ آ جائے گا ہمارے پاس 2.67، اور وہی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 5 ایئر، ٹھیک ہے، اور پرسنٹیج ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے، پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی میں دیکھیں گے کہ یہ والی رقم
5 سالوں میں کس جگہ پہ بن رہی ہے. تو جو میرا اپروکسیمیٹ بن رہی ہے وہ کم از کم 25% بن رہی ہے. تو ہمارے پاس IRR اس کا 25% آ گیا. اب اسی طرح میں پروجیکٹ ڈی دیکھوں گا. ڈی پروجیکٹ ہے. تو ڈی پروجیکٹ میں جو ہمارا کام ہوگا، ہمارے پاس جو رقمیں ہیں اسے ہم کر کے دیکھیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اس سوال کو باقاعدہ ہم کر کے دیکھیں گے تبھی ہم سے حل ہوگا. اگر میں اسے کرنا چاہوں تو فرض کرو کہ میرے پاس اگر رقمیں ہیں کہ 1,20,000 ہے، اس کے بعد میرے پاس 1,00,000 ہے، اس کے بعد میرے پاس 80,000 ہے، اس کے بعد میرے پاس ہے جی 60,000 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس رقمیں موجود ہیں. اب یہ 4 رقمیں ہیں، تو ان کا میں جو فیکٹر، جو نیوٹی فیکٹر معلوم کروں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ کنٹینیو بھی نہیں ہے، تو میں پرسنٹیج دیکھوں گا کہ قریب قریب کون سا بنتا ہے. فرض کرو کہ میں اس پہ ابھی جو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر معلوم کرنا ہے وہ میں اس طرح سے کروں گا کہ یہاں پہ لکھوں گا پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر. اب فرض کرو کہ میں بنا رہا ہوں 20% کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو 20% کے حساب سے میں کیا کروں گا، ان کے فیکٹر ادھر معلوم کر کے لکھوں گا. جیسے میں ادھر 1 ڈیوائڈ بائی میرے پاس ہے جی کتنا، 20% کے حساب سے ہر سال کا علیحدہ علیحدہ، یہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، یہ ایئرز ہے، یہ کیش فلو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ادھر 20 سال. اب میں یہاں پہ لکھوں گا 1.20 پاور 1، کیونکہ پہلا سال ہے تو میں اس طرح سے بناؤں گا، اور تو یہ میں نے بن جائے گا 0.833. اسی طرح باقی بھی آپ پرسنٹیج لکھتے چلے جائیں گے. پرسنٹیج لکھنے کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کام ہوگا وہ ہوگا ان کا پریزنٹ ویلیو معلوم کرنا. وہ پریزنٹ ویلیو معلوم کرنے کے بعد ہم اسے ٹوٹل کریں گے. ٹوٹل کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو اوریجنل ویلیو ہے، جیسے اس کی جو اوریجنل ویلیو ہے نا، جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ ہے 2,40,000، اور میں دیکھوں گا کہ یہ 20% کے حساب سے اس کے کتنا قریب آتا ہے، اور جتنا یہ زیادہ ہوگا اتنا ہم اگلی پرسنٹیج زیادہ کر دیں گے. اب یعنی کہ یہ زیادہ رقم آ گئی ہے 20% کے حساب سے، میں 21% کر دوں گا، اور 21% کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ جی میرا آنسر ٹھیک آ رہا ہے. 21% کے لیے یہ پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر میں نکالوں گا، اور اس کا میں پھر پریزنٹ ویلیو معلوم کروں گا. اس پریزنٹ ویلیو میں میں دیکھوں گا کہ جو رقم آئی ہے میرے پاس، آیا وہ رقم کا ٹوٹل اس 2,40,000 کے قریب ہے. اب چاہے وہ 20 کی پرسنٹیج ہو، 21 کی پرسنٹیج، جو اس 2,40,000 کے قریب ہوگی وہی میرا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرا 21% کے حساب سے جو 2,40,621 بنتے ہیں، جبکہ ادھر 2,40,000 ہے، تو کم و بیش جو فرق آ رہا ہے وہ $621 کا ہے. اور یہ بھی اگر 21% سے بڑھا دیا جائے تو یہ 621 بھی ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں. اگر میں یوں سمجھوں کہ یہ بن جائے گا میرے پاس 21.17 یا 21.16، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آنسر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 21.162، اس طرح کا جو آنسر ہے وہ میرے پاس IRR ہے. تو ان میں سے کوئی ایک رقم ہو سکتی ہے قریب قریب کی اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا 11واں کویسچن تھا. اب 12واں معلوم کرتے ہیں. تو 12ویں میں پروجیکٹ ایکس اور وائی ہے. تو پروجیکٹ ایکس اور وائی کا اب ہم
IRR मालूम करते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट है या रिजेक्ट के हवाले से। तो देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन सी रकमें हैं, तो उन रकमों के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। अगर प्रोजेक्ट एक्स देखें तो सबसे पहले तो ये लिख लें कि ये 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक एक्स है हमारे पास और दूसरा हमारे पास वाई है। तो एक्स की रकमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स की जो कैश फ्लो अर्निंग है वो है 1 लाख, उसके बाद 1,20,000, उसके बाद है 1,50,000, उसके बाद है 1,90,000, उसके बाद है 2,50,000। तो ये हमारे पास एक्स की रकमें हैं। फिर इसका इंटरेस्ट फैक्टर मालूम करेंगे, तो करीब करीब हम देखते हैं कि जो हमारे पास है कास्ट ऑफ कैपिटल उसके करीब करीब तक देखते हैं। तो अगर कास्ट ऑफ कैपिटल देखें तो मैं फ़र्ज कर लेता हूं कि अगर ये मैं जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो 16% के हिसाब से निकालूं और देखूं जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, तो क्या ये 5 लाख को बीट करता है कि नहीं। अगर ये इस हिसाब से बीट करेगा तो मेरे पास जो IRR है वो 16% ही आएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर रकम बढ़ती है, अब ये कोई इससे पहले वाला सवाल हम कर चुके हैं, तो ये जो इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है ये करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.16 पावर हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि पहले साल में मालूम करने वाले हैं। तो इस तरह का फैक्टर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख के साथ, तो इधर हमारे पास 1 लाख हमारे पास आ जाएगा। तो 1 लाख के हिसाब से हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा $86,206.89, ठीक है। इसी तरह बाकी भी मालूम करते जाएंगे। अब ये दूसरे का मालूम कर देते हैं। तो अगर 1 डिवाइड बाय 1.16 पावर 2 इधर हम लगा दें, तो वो जब पावर हम इस पे 2 लगाते हैं तो मल्टीप्लाई हम दूसरी रकम 1,20,000 हम करते हैं जी। तो ये हमारे पास जो रकम आती है वो आती है 89,179.54। इसी तरह बाकियों की रकम मालूम करेंगे। मालूम करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी रकम का आंसर अगर इसके करीब करीब तर है तो हमारे पास जो IRR है वो 16% होगा। फर्ज करो कि हमारी रकम जितना इसके करीब होगी उतना हमारा आंसर करेक्ट होगा। दूसरे प्रोजेक्ट के साथ भी सेम ऐसे ही हम करेंगे। अब दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारे पास वाई प्रोजेक्ट है उसको देख लेते हैं। जो वाई प्रोजेक्ट है हमारे पास वो है जी 1,40,000, 1,20,000, 95,000, इसी तरह फिर है 70,000 हमारे पास, फिर हमारे पास है 50,000। अब इसका वही हम सेम काम करते हैं कि जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मालूम करते हैं हम कास्ट ऑफ कैपिटल से IRR। तो अगर फर्ज करेंगे इधर भी हम 17% के हिसाब से लगा दें, ठीक है। और हमारा आंसर जो है वो अगर इसके 3,25,000 के 3,25,000 के करीब तर होता है तो फिर तो ठीक है। अगर ये इसके करीब तर नहीं होता तो हम दोबारा से एक नई परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जितना परसेंट यहाँ पे रकम ज़्यादा आएगी उतना ही आगे हम इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बढ़ा देंगे, यानी कि 18 के साथ फिर हम इसका निकालेंगे और फिर इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे और ये उतना रकम इससे कम आना शुरू हो जाएगी। अब देखेंगे कि जो इसके ज़्यादा करीब तर है तो उसका निकालेंगे। जैसे इसका जो आता है वो तकरीबन 17% के हिसाब से मेरे हिसाब से इसके साथ बिल्कुल बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो सवाल नंबर 13 है। तो इसका है जी
IRR اور انویسٹمنٹ لائف اینڈ کیش انفلو کو ہم چیک کرتے ہیں تو اے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس کی پرسنٹیج معلوم کر کے دیں، تو اے میں ہم اس کی پرسنٹیج معلوم کر کے دیتے ہیں. کیا جی ہمارے پاس PMT اور اس کے بعد ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو بھی ہے، ملٹی پلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، وہ ہم معلوم کر کے دیتے ہیں جی. تو اگر 10 سال اس نے دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس پرسنٹیج معلوم نہیں ہے، PMT ہے ہمارے پاس 10,000 جی، جبکہ پریزنٹ ویلیو ہے 61,450 اور پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 10 ایئر کے ساتھ پرسنٹیج ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اگر 61,000 کو ہم اس پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ 61,450 تقسیم ہمارے پاس 10,000 ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 10 ایئر کے ساتھ پرسنٹیج معلوم جو نہیں ہے، یہ نکالیں گے تو ہمارے پاس 6.1450 آئے گا. یہ پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی اور یہ 10 ایئر کے حساب سے پرسنٹیج معلوم نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر میں 10 کی لائن میں ایئر جو سال ہیں وہ 10 ہونے چاہیے، اور یہ جو رقم جہاں پہ میٹ ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس پرسنٹیج آ جائے گی. تو یہ پرسنٹیج کم و بیش جو ہے وہ ہمارے پاس 18 آتی ہے. اس طرح کا سوال اگر دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے ہم جو پہلے والے سوال ہیں وہ سارے کر چکے ہیں، تو ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی جو ہے نا وہ معلوم کرتے ہیں ٹیبل کو یوز کر کے. تو ٹیبل کو یوز کر کے جو ہم نے پہلے سوال کیے ہوئے تھے آپ ان کے حساب سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اب اس کا ہم بی پارٹ معلوم کر لیتے ہیں. تو بی پارٹ ہمارے پاس ہے جی پریزنٹ ویلیو اور از ایکول ٹو ہمارے پاس آتا ہے جی کتنا، اس کا PMT ملٹی پلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، اور یہ ہے ہمارے پاس اس کا پرسنٹیج تو معلوم ہے لیکن سال معلوم نہیں ہے. تو اگر پرسنٹیج معلوم ہو اور سال معلوم نہ ہو تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم کہ پرسنٹیج ہمارے پاس 15% ہے لیکن سال ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ ویلیو ہے جی 61,450 از ایکول ٹو وہی 10,000، اور دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس PMT کتنا ہے، یہ ہے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 15% کے حساب سے. تو وہی 61,450 تقسیم 10,000 اور پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 15% کے حساب سے، تو یہ بنتا ہے 6.1450، اور ادھر ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 15%. تو اب ہم دوبارہ سے اس کو معلوم کرتے ہیں. میں آپ کو ٹیبل دکھا دیتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے والا جو سوال تھا اس کی بھی آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. تو اب یہ جی ہے 15% کے حساب سے، تو میں ادھر پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جو ہے پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر 15%، یہ 15% ہے جی. تو پرسنٹ میں دیکھوں گا 6.14، تو یہ 6.14 میں ادھر دیکھوں گا 15% کے حساب سے، یہ جی 6.14 ادھر ان دونوں کے قریب قریب تر ہوگا. تو میں اسے جب معلوم کروں گا تو یہ تقریباً کوئی 18 سال کے قریب جا بنتا ہے. 6.14 وہاں پہ ہے، 6.128 ہے ادھر، تو تقریباً یہ اس کے قریب بنتا ہے. اور یہ ہے جی ہمارے پاس 18 سال تک. تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی کہ یہ کم از کم 18 ایئر کا
بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دوسرا اس کا حصہ معلوم کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ سی پارٹ ہے اس کا، تو سی پارٹ میں اگر ہم معلوم کرنا چاہیں پی ایم ٹی از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو اور ملٹیپلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، اور وہ ہو ہمارے پاس 13% 10 ایئر کے نام سے، تو اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس پی ایم ٹی جو ہے وہ معلوم نہ ہو، اور پی ایم ٹی جب ہمیں معلوم نہ ہو اور باقی ہمارے پاس رقمیں ہوں، جیسے پریزنٹ ویلیو وہ ہے 61,450 اور از ایکول ٹو پی ایم ٹی، اور ملٹیپلائی ہو ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، تو ہم یہ والا جو حصہ ہے اسے بنائیں گے۔ کیلکولیٹر پہ میں آپ کو بنانا سکھا دیتا ہوں جی۔ یہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انیوٹی معلوم کریں گے، 1 ڈیوائڈ بائی 1.13 پاور 10 ایئر ڈیوائڈ بائی 0.13، تو میرے پاس جو آنسر آیا ہے اس کا وہ دیکھتے ہیں جی۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں، 1 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 1.13 پاور میرے پاس ہوگا کتنا ہے اس کا 10 ایئر، پھر میں اسے ڈیوائڈ کروں گا 0.13 کے ساتھ، تو میرے پاس جو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی کا جو فیکٹوریل ہے وہ آتا ہے 5.42624 ملٹیپلائی بائی پی ایم ٹی از اکول ٹو 61450۔ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر ڈیوائڈ ہوگا، تو جب ڈیوائڈ ہوگا میرے پاس تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں جی میں اس کا یہ والا حصہ، تو 61450 ڈیوائڈ 5.42624 از اکول ٹو پی ایم ٹی، تو میرے پاس پی ایم ٹی کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا جی اس کا 12,244.04، تو یہ میرا اس کا آنسر آ گیا پی ایم ٹی، یا جسے ہم کیش فلو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں سوال نمبر 14، تو ادھر میں نے سوال نمبر 14 لکھ دیا۔ اب سوال نمبر 14 معلوم کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو پی ایم ٹی ملٹیپلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی، اور یہ بتا رہا ہے سوال میں 10% 7 سال کے لیے، یہ میں نے آپ کو اوپر اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے سوال، تو اس میں جو میری پی ایم ڈی ہے وہ ہے 4000، اور پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر جب معلوم کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پچھلے کئی سوالوں میں کرنا سکھا دیا ہے، تو امید ہے کہ اب تو آپ کو آتا ہوگا۔ یہ 1 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 1.10 پاور 7 ایئر ڈیوائڈ 0.10، تو میرے پاس جو فیکٹر آ گیا اس کا وہ آ گیا جی 4.868، ملٹیپلائی کریں گے تو میری جو پریزنٹ ویلیو ہے وہ معلوم ہو جائے گی، تو یہ ہوگی 19,472 ہے۔ اب میں اسے انیشیل انویسٹمنٹ میں سے مائنس کروں گا، تو 19,472 کو اگر میں 18,250 انیشیل انویسٹمنٹ سے مائنس کروں تو میرے پاس ابھی بھی بچ جاتے ہیں 1222 روپے، تو یہ میرے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے، تو یہ میرے پاس ابھی بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد اگر میں یہ کیلکولیشن میں اگر یوں بھی دیکھا جائے تو 68 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے،
تو میں ڈاٹ کا بعد کی رقم نہیں لکھتا. اسی طرح پھر اس کا بی پارٹ ہے. بی پارٹ میں بھی پھر وہی بات ہے, پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو پی ایم ٹی, اور پی ایم ٹی ملٹیپلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی, اور یہ ہمارے پاس کے اور این یعنی کہ ہمارے پاس پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس ایئر موجود ہے. تو ادھر اگر ہے ہمارے پاس 18,250, جبکہ پی ایم ٹی ہمارے پاس 4,000, اور ملٹیپلائی بائی پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی, اور ٹیبل کو ہی کر کے دیکھنا ہے بھائی. پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو, ٹیبل باقاعدہ کرنا بھی سکھا چکا ہوں, تو یہ آپ اس سے معلوم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس کی رقم آئے گی, پہلے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. 18,250 تقسیم 4,000, تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی, اور یہ ہوگا ہمارے پاس پرسنٹیج معلوم نہیں ہے, اور وائی ہمارے پاس ہے کتنا 7 سال. تو جب اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 4.563 از اکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹرسٹ فیکٹر انیوٹی 7 سال کے لیے, پرسنٹیج معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس فیکٹر کو دیکھیں گے تو ہم 7 سال کی لائن میں اس رقم کو تلاش کریں گے, تو ہمارے پاس پرسنٹیج مل جائے گی. تو ابھی میں آپ کو اس کا دکھا بھی دیتا ہوں. اس بک کے ایک تو بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کام جلدی ہو جائے. یہ ہے جی ہمارے پاس کتنا 7 سال کے لیے 4.56. تو یہ 7 سال کی لائن ہے 4.56. تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں دوسرا اس سائیڈ پہ, کیونکہ ادھر رقم پوری نہیں ہو رہی. تو یہ جی میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں جی 7 سال میں. تو یہ 7 سال میں میں دیکھ لیتا ہوں اس کا رقم 4.56. تو یہ 4.56 یہ ابھی نہیں آئی رقم, تو یہ میرے پاس نہیں ہے جی. یہ 4.56, تو اسے میں دیکھوں گا کہ یہ 12% بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس سے ادھر 12% لکھ دوں گا. یہ میرے پاس آ گیا جی. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا, چیپٹر کمپلیٹ ہوا. آئی آر آر اور این وی پی, یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پھر نئے چیپٹر کے ساتھ. اللہ حافظ.